وہ پڑھائی کر رہے ہیں لیکن اب انہوں نے بند کر دی ہے، تو پڑھائی بند کرنے کے بعد ان کو خواب میں بچھو وغیرہ نظر آئے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ اگر اس طرح کا معاملہ ہے، پڑھائی جاری رکھے. پڑھائی جو ہے وہ پڑھائی حفاظتی اذکار جو ہیں وہ اگر جادو جنات کا مسئلہ ختم بھی ہو جاتا ہے، بسا اوقات معاملات جو ہیں وہ دوبارہ حملہ اذکار ہیں حفاظتی، وہ کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے معاملات بہتر ہو جائیں گے. پہلے جو ہے ہمارا انٹرنیٹ کی وجہ سے شاید کسی پرابلم کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، اب دوبارہ جو ہے وہ لائیو ہوا ہے. تو اب دوبارہ سوالات کے انشاءاللہ مزید جو رہتے ہیں سوالات ان کے جوابات. ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے گھر میں کافی جنات کا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگوں سے علاج کروایا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو کیا کریں وہ؟ دیکھیں، اگر آپ علاج کروا کے تھک گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاج بتایا ہے، سارے اس طرف آ جائیں. وہ علاج جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ علاج سب سے بہتر ہے، یا وہ علاج جو ہم سنتے سناتے آ رہے ہیں. آپ عید کے دن، وہ مجھے ایک دوست ملا، کہتا جی وہ جب اونٹ کی قربانی جن دوستوں نے کرنی ہے ان کی جو ہے وہ ان کے لیے بہترین، ان کو بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ اونٹ کی ہڈی جو ہے وہ ہمیں پہنچائی جائے، اونٹ کی ہڈی جو ہے وہ ہمیں دی جائے. اونٹ کی ہڈی پہلے ہی اس کی بک ہوئی ہوتی ہے، تو بھائی اونٹ کی ہڈی سے علاج نہیں ہوتا. بہتر علاج جو ہے وہ اذکار سے ہوتا ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات سے ہوتا ہے، سورۃ فلق ناس سے ہوتا ہے. یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ ایک دن گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، تو گھر واپس آئے تو ان کا سر وغیرہ کافی درد کر رہا تھا. آپ کی بتائی ہوئی پڑھائی انہوں نے کی ہے، تو اس کے بعد ان کو بہت ساری گندی سمیل آنا شروع ہو گئی ان سے، تو کیا کریں؟ کوئی علاج بتائیں. بھائی یہ جادو جنات کی جادو جنات کے معاملات کی وجہ سے ہوتا ہے یہ مسئلہ. پانی دیں. جادو جنات کے معاملات کی وجہ سے یہ معاملات ہو سکتے ہیں، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ پڑھائی مزید کریں، رقیہ داموں نے سنائیں. یہ جادو جنات کا اثر ہوا ہو، باہر سے کوئی مسئلہ مسائل ایسا ہو، جب بندہ گھر آتا ہے تو اس طرح کی کنڈیشن ہو جاتی ہے. اچھا، میں ایک بات پھر عرض کر دوں، جن بھائیوں کے سوالات رہ گئے ہیں وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے، موبائل میں کوئی پرابلم تھا شاید، یا انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ لائیو بند ہو گیا تھا، تو دوبارہ وہ سوالات اپنے دہرا سکتے ہیں جن کو سوالات کے جوابات نہیں ملے. یہ خواب میں کتا اور بلی دیکھنا، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ بھئی کتا اور بلی جو ہے وہ کس طرح دیکھا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاں، ہم اگر جادو جنات کے علاج کے حوالے سے دیکھیں تو کتا اور بلی پیچھے لگا دیکھنا، وہ آپ کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ کتا جو ہے وہ جادوگر کی علامت ہے، جن کی علامت ہے، یہودی جن کی علامت ہے. اس طرح بلی جو ہے وہ جادوگرنی کی علامت ہو سکتی ہے اگر وہ آپ کو کاٹتی ہے یا کاٹنے کی کوشش کرتی ہے. اس کے لیے آپ یہ کریں، ایک دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. صبح شام کے اذکار کے ساتھ اس کو 300 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر لیں گے. یہ ایسی دعا ہے، جادوگر ہیں، جن ہیں، جو بھی معاملات ہیں، آپ یہ کہتے ہیں اللہ میں جادوگروں کے مقابلے میں تجھے لاتا ہوں اور تیری پناہ میں آتا ہوں. جب بندہ اللہ کی پناہ میں آ گیا، ساری دنیا کے جادوگر زور لگا لیں، ساری دنیا کے جن زور لگا لیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ چیلنج کر سکتے ہیں جس کو مرضی، آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں سورۃ فلق ناس کے ساتھ اور اس پڑھائی کے ساتھ. یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کا جو ذہن ہے وہ عمر کے لحاظ سے کافی چھوٹا ہے، تو کیا عمل کریں، کس طرح وہ بہتر ہو سکتی ہے؟ سورۃ علم نشرہ اور سورۃ علم نشرہ اور سورۃ والضحیٰ، سورۃ علم نشرہ 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام پڑھے، اور اس کے ساتھ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے 28 تک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ آیت کو 7 مرتبہ پڑھا جائے صبح شام، اور ساتھ میں سورۃ فلق ناس ملا لی جائے. انشاءاللہ اس سے جو ہے بچہ ذہین بھی ہو جاتا ہے اور بہتری بھی ہو جاتی ہے. یہ اجمل بھائی نے دوبارہ سوال پوچھا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عاشق جن والا معاملہ ہے یا عام جن والا معاملہ ہے؟ بھئی عام جنات جو ہوتے ہیں وہ ویسے اثر انداز کرتے ہیں، عاشق جنات جو ہوتے ہیں ان کی اور کنڈیشنیں ہوتی ہیں، وہ جو ہے کچھ اور علامات ہوتی ہیں. تو وہ علامات بھی ہم نے ذکر کی ہیں کچھ، اور وہ کٹ لگاتے ہیں، اکثر کٹ لگاتے ہیں خواتین کو. خواتین اگر مرد ہے تو اس کو عورت کی شکل میں آئے گا، اگر عورت ہے تو اس کو مرد کی شکل میں آئے گا اور پریشان کرتا ہے. اس کا علاج لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ ہے، اور اس کے ساتھ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ فلق ناس. یہ خواب میں دوست کی موت کو دیکھنا، اس کی کیا علامت ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی سے نوازیں گے.
اگر خواب میں اپنی موت دیکھنا ہو تو اس کی کیا علامت ہے؟ اس کے بھی یہی اگر موت دیکھتے ہیں، اگر تو آپ کسی فوت شدہ کو دیکھتے ہیں، اس پر میں ڈیٹیل سے پہلے بات کر چکا ہوں، کو دیکھتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں اس کی اور تعبیر ہے، خود کو دیکھتے ہیں اس کی اور تعبیر ہے، اگر کسی زندہ آدمی کو دیکھتے ہیں جو بھی حیات ہے اس کو دیکھتے ہیں وہ فوت ہوا ہے، اس کی اور تعبیر ہے۔ تعبیر کے حوالے سے کچھ ڈیٹیل جاننا ضروری ہوتی ہیں، اس لیے یہاں پر ہم ڈیٹیلز نہیں مانگتے، نہ پوچھتے ہیں، خواب اور تعبیر کا معاملہ الگ ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی بندہ کسی کو حیات ہے وہ بندہ اور اس کو فوت شدہ حالت میں دیکھتا ہے تو اس کا انشاءاللہ مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لمبی صحت والی زندگی دیں گے۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ خواب میں وہ پانی وغیرہ دیکھتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ پانی دیکھنا اچھی چیز کی علامت بھی ہے اور بری چیز کی علامت بھی ہے۔ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ وہ کس طرح دیکھتی ہیں۔ پانی اگر تو صاف دیکھتی ہیں، بہتا ہوا، تو اچھی ہے، خواب اچھا ہے، انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ اگر گندا پانی دیکھتی ہیں یا پانی میں پھنسا ہوا خود کو دیکھتی ہیں تو یہ اچھا خواب نہیں ہے، اس کا اثر ضائع کر دینا چاہیے۔ یہ بلال بھائی دوبارہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان کے والد صاحب کی کافی طبیعت خراب ہو رہی ہے، جو وہ خون کے چھینوں والا معاملہ آپ نے بتایا تھا، دوبارہ ان کو بلال بھائی آپ جو ہے والد صاحب کو رقیہ دم سنوانا شروع کریں۔ رقیہ دم ہمارے چینل پہ موجود ہے، وہ صبح شام 3 مرتبہ سنائیں، اور گھر میں جو میں نے پہلے پڑھائی بتائی ہے اذانے اور سورۃ فلق ناس، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات والا عمل 7 مرتبہ پڑھنے والا وہ کریں، انشاءاللہ جو بھی مسئلہ ہوگا اللہ کی رحمت سے حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک بہن سوال پوچھنے کے کہ لیڈیز کے چہروں پر بال آ جانا، کیا یہ جادو کی وجہ سے ہوتا ہے؟ نہیں، یہ جادو کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ نظر بد کی علامت ہو سکتی ہے، لیکن ایسے نہیں کہا جا سکتا کہ واقعتاً ہی ہے۔ آپ سورۃ فاتحہ، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ فلق ناس پڑھ کے دم کریں، پانی دم کر کے، تیل دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، اگر اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ جو آپ صبح شام کی پڑھائی بتاتے ہیں، یہ صبح شام سے مطلب فجر اور عشاء ہے؟ جی، فجر سے، جب فجر کی نماز کے بعد صبح کے اذکار کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہ سورج نکلنے تک رہتا ہے، اگر آپ اس وقت تک نہیں کر سکے تو اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح شام کے اذکار عصر کے بعد ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور یہ عشاء تک رہتا ہے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کی فیملی کو ان کا کوئی رشتہ نہیں پسند آتا، وہ جہاں بھی دیکھنے جاتے ہیں منع کر کے آ جاتے ہیں، کیا کریں؟ دیکھیں، یہ دونوں طریقے، 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بسا اوقات تو آنکھوں پہ جادو ہوتا ہے، اگر تو جادو کی بندش رشتے کے لیے جادو کا جو ہے وہ کیا جاتا ہے، تو اگر تو وہ معاملہ ہے تو آپ کی فیملی کو، گھر والوں کو کوئی بھی رشتہ جو ہے وہ اچھا ہی نہیں لگتا، وہ صورت بدل کے نظر آتی ہے، وہ سامنے والے بندے جو ہیں وہ ان کی صورت بری نظر آتی ہے، یا کوئی بھی چیز ان کو اچھی نہیں لگتی، تو اس کے لیے سارے گھر والے پڑھائی کریں، اذکار کریں، سورۃ فلق ناس پڑھیں، سورۃ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 نمبر جو ہے وہ 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ یہ اثر ختم ہو جائے گا۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے گھر میں پہلے چھپکلیاں نہیں تھی، اب بہت زیادہ چھپکلیاں آ گئی ہیں، کیا یہ کوئی شیطانی اثرات ہیں، جادو کا مسئلہ ہے؟ نہیں، یہ جادو کی وجہ سے نہیں ہوتی، خواب میں دیکھنا اور علامت ہے، ویسے دیکھنا اور علامت ہے، تو آپ ویسے اذکار وغیرہ کرتے رہیں، اگر اس طرح کوئی معاملہ ہوگا بھی تو وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک پرویز بھائی کا سوال ہے کہ ان کے والد صاحب کو جو ہے خواب میں کتے وغیرہ ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی یہ جادو کی علامات میں سے ہے، اپنے والد صاحب سے کہیں کہ وہ ایک تو خواب کا اثر ظاہر کر دیں، دوسرا خواب کسی سے ذکر نہ کریں، اور تیسرا اذکار کو بڑھا دیں، صبح شام کے حفاظتی اذکار وہ بھی کریں، جیسے کہ آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ فلق ناس، اور اس کے ساتھ جو ہے جادو سے بچنے کے لیے یا جادو کے عمل کو ختم کرنے کے لیے، یعنی سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97 98 اور سورۃ یونس کی آیت نمبر جو ہے 81 جو ہے ان اللہ سیبطلہ، اس پڑھائی کو کثرت سے کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ جو بھی اثر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے گھر میں جادو کا مسئلہ ہے، ان کی رخصتی 2 سال سے رکی ہوئی ہے، بہت ساری رکاوٹیں ہیں، کیا کریں، کوئی عمل بتائیں؟ بھائی رکاوٹ کو ختم کرنے کا بہترین علاج وہ ہے سورۃ توبہ کی آخری آیت۔ سورۃ توبہ کی آخری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی کام میں رکاوٹ ہے اللہ اس کام کو اپنے ذمے لے لیتے ہیں، جو 7 مرتبہ صبح پڑھ لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اس کے سارے دن کے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتے ہیں، تو آپ اس کو بڑھا دیں اور کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ دوسرا، درود ابراہیمی کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہر مشکل پریشانی دور کر دیتے ہیں اور ہر دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ 6 سال ہو گئے ان کی شادی کو، ابھی تک اولاد نہیں ہے، اس مسئلے کے حوالے سے کوئی علاج بتا دیں۔ جی، یہ جن کا اولاد کا مسئلہ ہے، میں یہ کچھ پڑھائی ذکر کر رہا ہوں، یہ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ میرا اللہ اولاد نورینہ سے نوازیں گے۔
سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ فلق اور ناس 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہ کے نام ہے یا اللہ، یا خالق، یا مصور، یا مطیع، یہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ربی حبلی من الصالحین 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ مریم 1 مرتبہ، سورہ محمد 1 مرتبہ، درود ابراہیمی جو ہے وہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھائی سارا دن میں کرنی ہے، اور پانی، تیل، کالی مرچ اور اجوائن پر دم کر لینا ہے۔ 3 کالی مرچیں، 1 چٹکی اجوائن کی خالی پیٹ پانی کے ساتھ بیوی نے کھانی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلد اولاد نرینہ سے نوازیں گے۔ کثرت تلاوت گھر میں کریں، کثرت ذکر کریں، درود ابراہیمی اور استغفار کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ خواب میں خوبصورت اونٹ دیکھنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ دیکھتی ہیں۔ خوبصورت اونٹ فائدہ مند ہے، اللہ تعالیٰ مال میں برکت دیں گے۔ اگر وہ اونٹ آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہو، آپ کو نقصان پہنچا رہا ہو، آپ کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہو، مارنے کی کوشش کر رہا ہو، تو پھر یہ جادو کی علامت ہے۔ اگر ویسے خوبصورت اونٹ ہے تو انشاءاللہ اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دیں گے۔ ایک بہن کا سوال ہے، ان کو عاشق جن کا معاملہ ہے، کافی زیادہ تکلیف میں ہے، پلیز کوئی حل۔ یہ میں ایک تو ہمارے چینل پہ رقیہ 1 ہفتہ پہلے تقریباً اپلوڈ ہوا ہے، وہ سنیں، اس سے صبح و شام سننا شروع کر دیں۔ ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ 300 مرتبہ صبح، 300 مرتبہ شام شروع کر دیں۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97 98 ہے، ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین، اللہ شیطان کی شرارتوں سے بچا۔ تو جو عاشق جن ہے وہ شرارتیں کرتا ہے، اس سے محفوظ کر دیں گے۔ یہ جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ کر دیں گے۔ یہ تیل پوچھ رہے ہیں، چہرے پہ لگائیں، سر پر لگائیں؟ اگر تو کسی کی جسمانی بیماری ہے تو وہ سارے جسم پر لگا کے نہا لے تو بہتر ہے، نہیں تو سر، ناف اور پاؤں پر لگانا ہے۔ اپنے والد کا خواب میں انتقال ہوتے دیکھنا۔ والد اگر حیات ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی دے گا۔ ٹھیک ہے، ان کے سسرال کے ساتھ کافی زیادہ معاملات چاہتی ہیں، پہلے ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دے دیکھیں، رہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ اور استغفار کثرت سے پڑھے، اللہ تعالیٰ جو آپ کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ وہ رستہ بن جائے گا۔ یہ ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہیں، نماز اور تہجد کا اہتمام کریں۔ یہ سورۃ توبہ کی آخری آیت کتنی بار پڑھنی چاہیے؟ یہ اگر آپ روزانہ کام کے لیے تو 7 مرتبہ، اگر کسی کام میں رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے پڑھتے ہیں تو یہ 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ، جتنی بڑی معاملے میں رکاوٹ پریشانی ہے وہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس سے بہتری آنا شروع ہو جائے۔ یہ ایک رضوان بھائی کا سوال ہے، کافی زیادہ آتی ہیں، خاص کی طبیعت جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے، کوئی آیت یا کوئی دعا بتا دیں۔ بھئی یہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ الرجی کی وجہ سے ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جادو جنات کی وجہ سے ہو۔ تو اللہ کا ذکر کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، سورۃ فلق ناس پڑھیں، اس سے بہتری آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک بہن کا سوال ہے، وہ عاشق جن والا، یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، کائنڈلی یہ آپ پہلے اوپر سے دیکھ لیں۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ خواب میں الو دیکھا ہے انہوں نے، یہ پوچھا ہے۔ بھائی جن بھائیوں کو سوالات کے جوابات مل چکے ہیں وہ دوبارہ سوال نہ کریں، لیکن جن کے سوالات کے جوابات نہیں ملے وہ دوبارہ سوالات کر لیں، ٹائم بھی ہو رہا ہے، عشاء کی نماز کا وقت بھی ہو گیا، نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سب کے سوالات کے جوابات دیں۔ تو جن کے سوالات کے جوابات رہ گئے ہیں دوبارہ سوال کر لیں۔ باقی میں ان دنوں کے لحاظ سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دن جو ہیں بہت ہی زیادہ قیمتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں بہت ساری دنیا میں سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ ان دنوں میں انسان جو ہے بہت ساری بیماریوں سے دور ہو سکتا ہے، ان دنوں سے جادو جنات کے معاملات سے ختم ہو سکتے ہیں۔ تو آپ جو ہے ان دنوں میں ذکر اور دعا زیادہ کریں، جتنا ذکر اور دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کامیابی ہوگی۔ اگر کسی اور کا کوئی سوال ہے تو کائنڈلی پوچھ لیں۔ بھی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ سب کے سوالات کے جوابات دیں، اور سب سے بہترین علاج میں آخر میں ذکر کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ سب سے بہترین علاج، آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، جادو کا مسئلہ ہے، جنات ہے، بیماری ہے، نظر بد ہے، حسد ہے، آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی معاملہ حل نہیں ہو رہا، ایک علاج جو سب سے بہترین ہے، وہ علاج کون سا ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ جب آپ تھک جائیں، جب آپ کو پتہ نہ چلے کیا بیماری ہے، بیماری ختم نہ ہو رہی ہو، ایک نبی علیہ السلام کی دعا ہے،
ایک نبی جب بیمار ہوئے، ان کی بیماری 18 سال بیمار رہے۔ ایوب نبی 18 سال بیمار ہونے کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ تو رحمان رحیم ہے، میں بیماری نے مجھے پکڑ لیا۔ کوئی بیماری آتی ہے، یہ دعا پڑھنی شروع کر دیں، اللہ بیماری کو ختم کر دے گا۔ دوسرا ہے پریشانی کی دعا۔ پریشان ہے، دو ہی وجوہات ہیں آج ہمارے حالات میں، ایک طرف پریشانی ہے، دوسری طرف بیماری ہے۔ پریشانی وہ دعا پڑھیں جو حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ پریشان معاملات تھے، پریشانی کے معاملات تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں، کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی امید نظر نہیں آ رہی، جب آپ کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی، کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، پھر یہ دو دعائیں شروع کر دیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ آپ پڑھیں گے، ہر طرح کی پریشانی اللہ دور کر دیں گے۔ ذکر کے ساتھ جڑ جائیے، ذکر جو ہے وہ آپ کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے، ذکر جو ہے وہ آپ کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو بندہ ذکر کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے دل میں اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے ذکر، اپنے معاملات کو اللہ سے مانگیے، دعا کیجئے۔ دعا جو ہے آپ کی پریشانی ہے، اگر آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی تکلیف کو انشاءاللہ دور کر دیں گے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے بتایا ہے اللہ تعالیٰ اس سے آپ لوگوں کو فائدہ دے۔ جو میں نے اچھی چیز بتائی ہے وہ اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کی رحمت سے ہے، اور جو کوئی میرے سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے وہ میرے اپنے نفس کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کے معاملات میں ہماری مدد کرے، ہماری پریشانیوں کو دور کرے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو دور کرے، جتنے پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے۔ انشاءاللہ سب کے لیے دعا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔